بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرنٹ پیج لائف کے قابل احترام دوستوں کو سید فرین کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو مسلمانوں کے عروج کی ایک جھلک کے بارے میں بتائیں گے۔ معروف مغربی دانشور اور مورخ مارٹن این برگر لکھتے ہیں، عرب حجاز سے آندھی کی طرح اٹھے اور بگولے کی طرف مغرب میں ہرکولیس کے ستونوں اور مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ انہوں نے ان ملکوں کو فتح کیا جو پہلے ہی مہذب تھے۔ ان کی قلمرو اتنی وسیع رقبے پر پھیل گئی جو رومن کے پیش از پیش وسط کے مقابلے میں زیادہ طویل و عریض تھی۔ اسلام کا باقاعدہ اعلان 612 عیسوی میں ہوا اور 10 برس میں پورا عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور صرف 90 برس میں مسلمان ملتان سے بحیرہ اسود اور سمرقند کے ساحل سے اطلس اور وسط فرانس تک چھا گئے۔ اس دور میں عیسائیوں کے طاقتور حکمران دو ہی تھے، قسطنطنیہ میں قیصر روم اور فارس میں کسریٰ۔ دونوں میں مسلمانوں سے شکست کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام فارس فتح ہو گیا اور قیصر نے جزیہ دینا قبول کیا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ دنیا میں کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے؟ اس دور میں کسی کو ہمارے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ عظیم مغربی مورخ جارج ساٹن لکھتے ہیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں مسلمان دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکمران تھے۔ براعظم افریقہ اس وقت تک جتنا دریافت کیا جا چکا تھا سب کا سب مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا۔ مشرق قریب اور مشرق وسطی وسط ایشیا کا ایک بڑا حصہ اور ہندوستان کا بیشتر اور بہترین حصہ انہی کے زیر نگین تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں 1000 سال، اسپین میں تقریباً 800 سال، سسلی میں 264 سال اور جنوبی فرانس میں 200 سال حکومت کی۔ اس کے علاوہ ہم نے البانیہ، بلغاریہ، یونان، یوگوسلاویہ، سربیا اور پولینڈ پر بھی حکومت کی۔ 8ویں صدی سے 18ویں عیسوی کے وسط تک ہم دنیا کی سپر پاور تھے۔ دنیا کی کوئی دوسری قوم اتنا طویل عرصہ عروج پر نہیں رہی۔ برطانیہ کو تقریباً 150 سال تک عروج حاصل رہا۔ اب برطانیہ ایک جزیرے تک سکڑ چکا ہے، جبکہ مسلمان اب بھی دنیا کے وسیع حصے پر حکمران ہیں۔ دنیا کے 251 ممالک میں 150 سے زیادہ ملکوں پر ہم حکمران ہیں۔ 20ویں صدی میں روس ایک سپر پاور تھا جو صرف 50 سال میں زوال پذیر ہوا۔ اب چین اور امریکہ سپر پاور ہیں۔ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اگر افغانستان میں پاکستان امریکہ کی مدد نہ کرتا تو امریکہ افغانستان میں شکست کھا کر بھاگ چکا ہوتا۔ تاہم اب بھی اگلے 25 سال میں امریکہ روس جیسے انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ مسلمانوں سے پہلے یونانی نظریاتی علمی باتیں کرتے تھے، مگر یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ دنیا کو مشاہدے اور تجربے سے متعارف کرایا۔ اس طرح ہم نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ مغرب کے اہل علم کے مطابق مغرب مسلمانوں کا مرہون منت ہے کہ انہوں نے نہ صرف چونکا دینے والے انکشافات کیے، انقلابی نظریے پیش کیے اور بہت ساری ایجادیں کی، بلکہ سائنس کا وجود ہی مسلمانوں کی بدولت ہے۔ مسلمانوں کی سائنس نے یورپ کو ترقی کی بنیاد فراہم کی۔ 500 سال تک علم کے ہر میدان میں، وہ سائنس ہو یا فلسفہ، مسلمان ساری دنیا سے آگے تھے۔ اس دور میں سائنس اور علم کے ہر میدان میں کوئی قوم ہمارے مد مقابل تو کیا، قریب بھی نہ تھی۔ ہم سائنس اور علم کے ہر میدان میں سپر پاور تھے۔ مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ یورپ میں 15ویں صدی میں کوئی ایسا مصنف نہ تھا جو عربوں کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن جیسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے۔ پادری مس البرٹ بزرگ
اور انفونوسیم دوہم وغیرہ یا تو عربوں کے شاگرد تھے یا ناقل۔ مسلمانوں نے یورپ کو بہت سے نئے علوم سے روشناس کرایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے علم فلکیات کے ساتھ جغرافیہ، علم ریاضی کے ذیل میں الجبرا، جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری۔ عربوں نے اہل مغرب کو نئے ہندسوں 1 2 3 4 سے متعارف کرایا، جس نے حساب کو بہت آسان کر دیا۔ یہ ہندسے مغرب میں عربی ہند سے کہلاتے ہیں۔ کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ علم طبیعیات کے ذیل میں علم المناظر، بصریات اور موسیقی وغیرہ، نفسیات، تجرباتی نفسیات اور نفسیاتی علاج کے موجد مسلمان ہیں۔ بحریہ کے تحت جہاز رانی، تاریخ، طبی، سیاحت، علم الجمادات، جیالوجی وغیرہ سے متعارف کرایا۔ 3 اہم ترین چیزیں کاغذ، بارود اور کتب نما جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اس سے بھی یورپ کو مسلمانوں ہی نے متعارف کرایا۔ عظیم یورپی مورخ بریفارڈ لکھتے ہیں، یہ امر قریب یقینی ہے کہ عربوں مسلمانوں کے بغیر یورپ کے جدید تہذیب رونما نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بات تو قطعی طور پر یقینی ہے کہ ان کے بغیر اس تہذیب کو وہ منصف حاصل نہ ہوتا جس نے اسے ارتقاء کے پچھلے تمام مداجر سے بلند کیا۔ یوں تو یورپی نشو و نما کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس میں اسلامی تہذیب کا سراغ نہ ملے، مگر نیچرل سائنس اور سائنسی مزاج پیدا کرنے میں جو نئی دنیا کے سب سے بڑی امتیازی قوت اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ماخذ ہے، اس تہذیب نے مہتمم بالشان کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ڈریپر 1882 مارکہ مذہب سائنس میں لکھتے ہیں، زمانہ وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک، بیابان یا بیراہ جنگل تھا۔ کہیں کہیں راہبوں کی خانقاہیں اور چھوٹی چھوٹیاں بستیاں آباد تھیں۔ جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے۔ لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گاز کی تھیں، چمنیاں، روشن دان اور کھڑکیاں مفقود، آسودہ حال، امراء فرش پر کھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کر پیتے تھے۔ صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیاں اور بدروں کا رواج تھا۔ گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے، چونکہ سڑکوں پر بے انداز کچڑ ہوتا تھا اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے رات کے وقت جو شخص گھر سے نکلتا وہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا۔ تنگی رہائش کا یہ عالم کہ گھر کے تمام آدمی اپنے مویشیوں سمیت ایک ہی کمرے میں سوتے، عوام ایک ہی لباس سالہ سال تک پہنتے، جیسے دھوتے نہیں تھے، جو نتیجن میلا اور بدبودار ہو جاتا تھا۔ نہانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ غلیظ جسم میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی کثرت تھی۔ فکر و فاقہ کا یہ عالم کہ لوگ سبزیاں، پتے اور درخت کی چھال ابال کر کھاتے تھے۔ دوسری طرف اس زمانے میں کرتبہ ہو یا بغداد اور دمشق، یہ تہذیب اور تمدن کے چمکتے دمکتے نمونے تھے۔ ان کے مکان پختہ، گلیاں صاف ستھری، کھلی، سیدھی اور پختہ، سارے شہر رات کو اسٹریٹ لائٹ سے منور اور روشن، ہر گھر میں پانی پہنچانے کا بندوبست، گندے پانی کے نکاس کے لیے پختہ نالیاں یعنی اعلیٰ سیوریج سسٹم، شہروں میں جگہ جگہ عوامی غسل خانے اور ٹائلٹ بنائے جاتے جن کا مغرب میں تصور تک نہ تھا۔ شہر کی سڑکیں سیدھی اور کھلی جن کی دونوں طرف درخت، جگہ جگہ باغات اور فوارے، اور شہروں میں نہریں بہتی۔ معروف مورخ جے بی ٹرینڈ لکھتے ہیں، 10ویں صدی کا کرتبہ یورپ میں سب سے مہذب شہر تھا۔ دنیا بھر کے لوگ اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے اور اس کی مدح و ستائش میں رطب اللسان ہوتے تھے۔
یورپ کے سیاح اس شہر کا حال سن کر مرعوب ہو جاتے تھے، جس میں 70 لائبریریاں اور 900 حمام تھے۔ سیاہ لوگ مدینۃ الزہرا کی گرمائی محل کے متعلق تفصیلات سنتے تو ششدر و مبہوت رہ جاتے۔ مسلمانوں نے یورپ کے ایک تابعدار تمدن، عظیم الشان تہذیب، بے شمار درسگاہیں اور ہر قسم کے علوم دیے۔ انہیں کپڑے پہننا، نہانا، کھانے پینے کے آداب، رہنا سہنا سکھایا اور اخلاق و ادب کا درس دیا۔ معروف مورخ لیبان کا قول ہے، یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی۔ یورپ میں عربوں کے علوم اسپین، سسلی اور اٹلی کے راہ پہنچے۔ اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کی نشانت ثانیہ کئی سو سال پیچھے جا پڑے۔ قرون وسطیٰ میں مسلمان، خصوصاً مسلم سکالر کی عمریں دوسری قوموں کے مقابلے میں خاصی طویل ہوتی تھی۔ 11ویں صدی میں اہل علم کے اوسط عمر 69 سے 75 سال تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا کی قیادت و سیادت 1000 برس تک ہمارے پاس رہی۔ سیاہ و سفید کے مالک ہم تھے۔ خشک و تر پر ہمارا سکہ چلتا تھا۔ ہر گردن ہمارے سامنے خم تھی۔ کوئی ہم سے سرتابی کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ سائنس اور علم کے میدان میں کوئی ہمارا ہمسر نہ تھا۔ دنیا ہماری تہذیب، ہمارے تمدن پر جان دیتی تھی۔ ملک کے ملک ہمارا مذہب قبول کر چکے تھے۔ ان سب کی تفصیلات آنے والی ویڈیو میں سنیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔